ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے، انتہائی ذی وقار علماء کرام و قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، جامع ابن باز بستی کلیری ڈیرہ غازی خان دائے سالانہ اجتماعی جمعہ اللہ تعالی دی توفیق اور عنایت نال تساں احباب دے سامنے جاری و ساری ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی تہاڈا سادہ مل بہنا، سننا، سناونا حضرت مولانا حافظ ثناء اللہ فیض صاحب اور میں ہی مولانا قاری ابراہیم مدنی صاحب اور دیگر احباب، دوست، ساتھی جنہ دی ای مرکز دی آبادی دے حوالے نال تھوڑی ڈھیر جتنی محنت ہے، اللہ دلی دے راز جان دے، اللہ آپ نیتاں کے واقف ہے، اللہ سب کو اچھی نیت دا صحیح بدلہ اور اجر عظیم عطا کرے۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے کہ جڑے ویلے بندے دے اوتے دکھ آوے یا جڑے ویلے بندے کو کوئی سکھ پہنچے، جڑا مومن بندہ ہے، ای مومن بندے دا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ یہ دوہائیں معاملات اللہ پاک کے اجر حاصل کر کھڑ دے، کیونکہ دکھ بھی زندگی دا حصہ ہے، سکھ بھی زندگی دا حصہ ہے، خوشی غمی جے تک زندگی ہے، یہ دوہائیں چیزاں بندے دی زندگی دا حصہ ہے۔ یہ اللہ دے اختیار ہے چھے، اللہ بعض دفعہ ہسیندہ بھی ہے، اللہ بعض دفعہ رویندہ بھی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ یہ دوہائیں چیزاں زندگی دا حصہ ہے، خوشی بھی غمی بھی۔ لیکن جڑے ویلے مومن بندے تے کوئی مشکل آوے، مصیبت آوے، ازمیش آوے، مومن کو اللہ اجر دیں دے، اور اگر سکھ آوے تاں بھی مومن کو اللہ اجر دیں دے۔ مومن کیا کریں دے کہ وہ کو اللہ اجر دیں دے؟ جڑے ویلے دکھ آوے، تکلیف آوے، مصیبت آوے تے مومن صبر کریں دے، صبر دے بدلے اللہ اجر دیں دے۔ اور جڑے ویلے مومن بندے کو سکھ آوے، صحت ملے، خوشحالی ملے، ول او بدلے اللہ دا شکر ادا کریں تاں بھی اللہ کو اجر دیں دے۔ یعنی ساکو تعلیم دیتی ہوئی نہیں پیئے کہ اگر تکلیف آوے، مصیبت آوے، ازمیش آوے، دکھ آوے تے صبر کرو، اور اگر کوئی اللہ والوں سکھ نصیب تھی وے یا خوشی نصیب تھی وے تے کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ یہ ساکو تعلیم دیتی گئی ہے قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے۔ انہیں دو حصے دے وچوں میں ایک حصہ تمہارے سامنے ذکر کرے سا آج دے خطبہ جمعہ کہ جڑے ویلے مصیبت آوے، تکلیف آوے، ول بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ صبر کرنا ہر بندے دے واسطے نہیں۔ صبر ایماندار ہی کر سکتا ہے، صبر مومن ہی کر سکتا ہے۔ اور جڑا بندہ صابری ہے اللہ تعالیٰ ان دی مدد کریں دے، اللہ کو عزت دیں دے، اللہ کو برکت دیں دے، اللہ دی رحمت ان دے نال ہوندی ہے، اللہ دی نصرت ان دے نال ہوندی ہے۔ لیکن شرط ہے کہ بندہ صبر کرے۔ بہت سارے معاملات ہیں جندے ساکوں صبر دا مظاہرہ کرنا چاہیے،
سویر کے گھن کے شام تک سارا دن کئی بندے ایسے ہوندن جڑے مزاج دے خلاف ہوندن، لیکن تعلیم یہ ہے کہ صبر کرو۔ کئی ایسے معاملات ہیں جڑے عقل دے خلاف ہیں، لیکن تعلیم ہے کہ صبر کرو۔ کئی ایسی زندگی دے لمحات ہیں جڑے بندے دی طبیعت دے مخالف ہوندن، لیکن دین یہ آدھے کہ صبر کرو۔ ساکو صبر دی تعلیم، سارے توارے ملک کو صبر دی ضرورت ہے، سارے توارے علاقے کو صبر دی ضرورت ہے، سارے توارے وسیب کو صبر دی ضرورت ہے، اور سارے توارے بچو آج دے مسلمان کو صبر دی ضرورت ہے، اور آج دے ایماندار کو بھی صبر دی ضرورت ہے۔ اگر کہیں کو صبر نصیب تھی گئے تو اوہی میں سمجھو اللہ تعالیٰ دے ولی ہیں چھ شامل تھی، اوہی میں سمجھو اللہ دی رحمت دا مستحق بنے۔ لیکن صبر اے نہیں کہ بندہ پھر نہ سکے تے آکھے صبر ہے، بندہ پھر نہ سکے آکھے صبر ہے، ایکو صبر نہیں آتی۔ بندے کے بان کچھ نہ آوے تے بندہ آکھے سی ہون اتھا یو صبر دی جائی یہ بھی آکھیا ہے، ہی نہیں۔ عورت ایک اپنے بال دی قبر دے اتے روندی بیٹھی ہے تے شدید روندی بیٹھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرین تے آپ نے فرمایا اتقی وصبری، خاتون اللہ کے ڈر صبر کر۔ کیا ضرورت ہے تکو رومن دی تے آواز کڈھن دی؟ وہ عورت نے مڑ کے پشتے نہیں دیٹھا، اتھائی ہوئے رونجے ہوئے آکھن لگیے میں کو صبر دی نصیحت کرنا لے جوانا، جیڑا دکھ میں کو ملے تے کو ملیا میں تیرے کے پوچھا کی میں صبر کری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں دیتا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی ہاں، میں رسول ہاں، میں پیغمبر ہاں، میرے نال کینجی گال کی تھی؟ آپ نے کوئی بات نہیں کی، آپ چپ کر کے لگے گئے۔ پلوں عورت کو بعد اچ کہیں دشے تے کو صبر دی نصیحت کرنا لے جڑے ہن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایول دوڑ دی ہوئی آئی آ کر کے آکھن لگی اللہ دے نبی میں معذرت کرنی، اچھا جھکا لا گئیاں تواڈی گستاخی ہے، میں معذرت کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی جڑے ویلے تائیں میں کوئی گال کیتی آئی نا میں ہوں ویلے اتھائی کھاڑ کے صبر کر کے ٹریاں اور صبر آدھے کوئن جو ہی دھک لگے بندہ صبر کرے۔ الصبرو اند صدمت الاولا، جو ہی صدمہ پہنچے بندہ آکے میرا صبر۔ جڑے ویلے بندہ صبر کرے اللہ ان دے سارے مسئلے حل کر دے۔ صبر بندے کو حوصلہ نہیں دے، صبر بندے کو دلیر بنے دے، صبر بندے کو خود کشی کے بچے دے۔ نبی کریم علیہ السلام کعبہ بیت اللہ دی ٹیک لگے بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہیں بیت اللہ دی ٹیک لگے بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا خباب رضی اللہ عنہ آگئے، آ کر کے آکھنے سونا ناراض نہ تھی وے میں کچھ گالی پوچھنا۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ آکھن لگے سونا اے دسو کیا اللہ تبارک و تعالی حق نہیں؟ فرمایا اللہ حق ہے۔ کیا تسا اللہ دے سچے رسول نیوے؟ فرمایا میں بھی سچا رسول۔ کیا قرآن مجید اللہ دی سچی کتاب نہیں؟ فرمایا خباب سچی کتاب، اندیج کوئی شک نہیں۔ والا کھڑ لگا کیا آسان سچے نہیں سے، کیا سادے کے عقیدہ سچا نہیں؟ آپ نے فرمایا عقیدہ بھی سچا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایمیں اپنی کانڈ تو چادر ہٹائی سی تے کانڈ دکھائی سی، کانڈ چھلنی تھئی پئی۔ ادھیر دیکھو مکے دے مشرک جے کو جتھاں داہ لگے اسلام قبول کرنا جے کو ظلم و ستم دا شکار بنائی، جیڑا انہیں دے ہتھے آوے۔ عمار بن یاسر دا خاندان دیکھ گنو، حضرت بلال حبشی کو دیکھ گنو، حضرت خبیب کو دیکھ گنو، حضرت سمیہ کو دیکھ گنو۔ اللہ دے نبی یہ کینجے ایسا حق دے ہیں کہ جیڑا اڑدے ساڑی ایسی تیسی کر دیں دے، جیڑا اڑدے ہو سب سزاواں دے دے، تکلیفاں دے دے، پریشانیاں دے دے۔ اللہ دے نبی پریشان ہے، ارڑے کو کانڈ چھلنی تھئی بھی ہے۔ اتھا ہوں تساں دسو کیا بن رہا؟ اتھا یو صبر ہی بن رہا نا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں فرمایا تگڑا تھی جول دس کیڑے تو نال تھی تو گربان پکڑ میں چاٹ مرے سا کہنا جول صحیح کر دینے اون کر دینے کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کو اپنے قریب کیتے اور آپ نے اپنی لعاب کٹ کے حضرت خباب دے زخمیں تے لائیے حضرت خباب فرماندے جتنا جتنا سونے دی برکت شفا والی لعاب لگ دی آئی ایویں لگدا ہا جی میں ای جاتے زخم تھی آئی کہنا ہو سارے درد مک دے گئے نبی پاک دی لعاب اور تھک مبارک کے چی رب نے امت واسطے شفا رکھی اور نال فرمے دے بیٹھے ہیں خباب پریشان کیوں آئی صبر کر یہ تے کچھ بھی نہیں پہلے دور دے جڑے لوگ ہونے انہاں کو آرے دے سامنے رکھ کے کئی کئی ٹکڑے کر دیتا دینا آئی لیکن وہ صبر کرے دے لوہے دیاں کنگیاں انہیں دے جسم تے پھیر کے انہاں دی چمڑی ادھوڑی دیں دی آئی لیکن وہ صبر کرے دے یعنی بندے کو خون دی بوتل کی نے بھی زیادہ طاقت لیں دے صبر دیسی گھیو کے بھی زیادہ طاقت لیں دے صبر مکھن ملائی تے شہد تے ماکھی جتنی طاقت نہیں جتنی صبر کرنے اس طاقت جڑے ویلے بندہ صبر کرے ایویں سمجھو اون دے اوتے اللہ دی رحمت شروع تھی ایویں سمجھو اون دے بدلے اون دی وکالت اللہ والوں شروع تھی سمجھو اون دا کفیل تے وکیل اللہ بن پے سمجھو اون دی مدد تے نصرت اللہ دی طرفوں شروع تھی صبر بہت بڑی نعمت اگر میں اپنے ہر دشمن دا بدلہ گھنن شروع کر دے ماں اپنے ہر دشمن کو جواب دے ماں شروع کر دے ماں تے اللہ دے وال میری عدالت دا کیا فائدہ میری حکومت تے حکیمیت دا کیا فائدہ میری طاقت دا کیا فائدہ میری قوت دا کیا فائدہ یا تو میں کو کنٹرولر نہ منو یا تو میں کو پوری کائنات دا نواب نہ منو یا میں کو پوری کائنات دا با اختیار نہ منو منے دے ہوتے اپنی مرضی دے فیصلے نہ کرو بھالا کرو قیامت دے میدان دا بھالا کرو ساری عدالت دا کچھ سارے ذمہ ہی کم لاؤ سارے مقدمے ہی تھائی کر کھڑسو کوئی فائدہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قرب قیامت جڑا قاتل ہے وہ بھی جہنم وچ ویسی تے جڑا مقتول ہے وہ بھی جہنم وچ ویسی قاتل بھی جہنم وچ تے مرن والا بھی جہنم وچ اللہ دے نبی قاتل تے سمجھے چندے بھی جہنم وچ ویسی مقتول جہنم وچ ویسی وہ تو بیچارہ عام مویا پہ فرمایا ہر مقتول جہنم وچ نہ ویسی او جہنم وچ ویسی جیڑا قاتل دے سامنے اپنا اسلحہ کٹ کے دفاع کرے یعنی او کو مارن دا ارادہ کرے او کو مارن دا لوہائیں آپا تے جے لڑن تے بھیڑن ایک مارے ایک مرے اے لوہائیں جہنمی میں اگر اپنی عدالت لا دیتی ول کیا فائدہ میں تھائی اپنے فیصلے کر لیتے چاڑ دا بدلائی میں گھنا الزام دا بدلائی میں گھنا بہتان دا بدلائی میں گھنا بکواس دا بدلائی میں گھنا جھیڑے دا بدلائی میں گھنا کیس دا بدلائی میں گھنا اپنے حق کھاون دا بدلائی میں گھنا بل قرآن دی سورت فاتحہ مالک یوم الدین علی عظیم آیت دا کیا مطلب ہے وال اللہ دی عدالت دا کیا مطلب ہے والوزن یوم ایزن الحق دا کیا مطلب ہے انہا مطلب ہے کچھ چیزاں اللہ دے سپرد کر کے صبر چا کریں دے اللہ دے میں جانا تو میں رکھم جانا ہر جاتے اپنے فیصلے نہ کرو صبر کرو تو آرے ذمہ صبر کرنا نبی کریم علیہ السلام نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو صبر دی تعلیم دیتی پہلے کابڑے ودیان غصے جو ودیان ناراض تھے ودیان جڑے ویلے نبی پاک نے اپنی مٹھی زبان نال صبر دی تعلیم دیتی تے آپ نے فرمائے پہلے دور دے جڑے لوگ ہیں وہ صبر کرے دیان حضرت خباب بھی صبر شروع کر دیتے اللہ دے جڑے لوگ صبر کرن میں اللہ پاک دی رحمت انہاں دے نال ہوندی ہے جڑے لوگ صبر کرن میں اللہ دی مدد انہاں دے نال ہوندی ہے جڑے صبر کرن میں اللہ دی نصرت انہاں دے نال ہوندی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
خوشخبری دے دیو صبر کرنا جا بھائی جان توارے بھی مزاج دے خلاف ہو سی کوئی نہ کوئی توارے بھی عقل دے خلاف ہو سی ہر شے لیکن دین دے صبر کرو کر کے تو دیکھو طاقت بھی ہے توارے کے بدلہ بھی گھن سکتے ہو رستہ روک سکتے ہو چاڑ دے بدلے تساں بندوق خالا حملہ کر سکتے ہو لیکن اللہ دے تساں ایمان جو قبول کیتی ودے ہو اور میڈا آکھن منو صبر کرو جلے صبر کرے سو میں تاری مدد کرے سو بڑی طاقت ہے صبر ہے مرہم پٹی ہے صبر مرہم پٹی اے دوائی ہے صبر سیدہ سودا نامی عورت نبی کریم علیہ السلام کے آئیے آ کر کے آدھی اللہ دے پیغمبر میں کو مرگی دا دورہ تھی دے اچھل اچھل ویندیاں چاو چاو ویندیاں تے ڈھائے ڈھائے ویندیاں اللہ دے نبی مہربانی کرو آؤ میرے حق کے دعا کرو تساں اللہ دے لاڈلے نبی آؤ اللہ دے آخری رسول آؤ میرے حق کے دعا چا کرو آؤ تاکہ اللہ میں کو مرگی دے دورے کے نجات دے وے اللہ ہی مصیبت کے نجات دے وے اللہ ہی بیماری کے نجات دے وے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سودا اگر میں دعا کراں اللہ تے کو ضرور شفا دے سی لیکن میری بات سن اگر مرگی دے دورے تے صبر چا کریں میں ضمانت دینا اللہ تیرے تے جنت واجب کر دے سی زندگی تو مکوے سی دکھ تکلیف بس صبر بندہ کرے آپ وقت گزر بھی نہ رہے کیا خیال ہے صبر کرے بندہ کانڈ دے پیچھو سٹی آؤ سینے قبرستان بناؤ ہر تکلیف تے ہر پریشانی دفن کی تھی صبر دے پہاڑ بنے آؤ والدیک اللہ دے جنت واجب پیچھے میں جانا تو میرا کم جانا جڑے ویلے جنت چاہو سو اللہ دی قسم چاہ کے آنا نمازی روزے دار حاجی سخی سارے لوگ جنت جویسن اللہ سارے کو نصیب کرے لیکن جڑے ویلے صابری لوگ صبر کرنا لے یہی میں جنت دے دروازے کے داخل تھی نہ پہ ہو سکتے لوگیں دے باتیں تے صبر کریں دیا بہت ساری زندگی صبر نال گزار آیا اللہ اکسی فرشتے ہو چپ نہ کرو ہر فرشتے دی زبان تے سلام ہوئے ای صبر والے بندے کو میں اللہ دی طرفوں سلام پیش کروں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار شاباش شاباش میں اللہ دی طرفوں تواڈے اوتے سلامتی ہوے تساں میرے رسول دی تعلیم من کے آئے ہو صبر دا حق ادا کر کے آئے ہو ونجو میں اللہ نے تواڈے واسطے عظیم ٹھکانہ بنایا بہت بڑی نعمت ہے صبر نبی کریم علیہ السلام فرمایا اگر صبر چا کریں میرا وعدہ ہے تیرے نال اللہ تے کو اے تے گزر ویسی زندگی صبر کر مائی صبر کر نبی کریم علیہ السلام کو آکھن لگی اللہ دے نبی صبر دے بدلے جنت آپ نے فرمایا جی جنت واقعتاً آپ نے فرمایا جی واقعتاً پکی گال ہے آپ نے فرمایا جی پکی گال ہے آدھی اللہ دے نبی والمرکی دا دورہ برداشت ہے کوئی گال نہیں وقت کے گزر ویسے اوکھی سوکھی تھیساں پئی پر جنت تالا سودا ٹھیک کیا خیال ہے اساں جو آنکھوں میں صبر کر آدھے وے میاں صبر والا دور موک گئے صبر دا پیمانہ لبریز تھی پہ پانی ناسے کے تارے جلینا نہیں جوان جتنا مرضی صبر تا کرنا ہی عملے جلے پانی ناسے کے تار تھی بے جلے ناسے کے تلے آوال کیاں صبر ہے صبر تے کرنا عملے جلے صبر دا پیمانہ لبریز تھی بے صبر کرنا عملے جلے ویلے ہر پاسوں مخالفت ہوئے ایک ایڑا صبر ہے کوئی گال نہیں مرگی برداشت ہے لیکن میں کو یقین ہے میں صبر کرے سا اللہ جنت دے یادی ہے اللہ دے نبی میں صبر کرے سا مرگی دا دورہ برداشت ہے لیکن ایک ٹینشن ہے ایمان علی عورت دی ٹینشن دے غور کر آپ نے فرمایا کیڑی شاید پریشانی ہے آکھن لگی اللہ دے نبی جڑے ویلے دورہ تھی دے اچھل اچھل ویندیاں پریشانی ہے بن دی ہے میری چادر ڈھائے ویندی ہے بوچھن سائیڈ تے تھی ویندے بے پردہ تھی ویندیاں بس میں چاندیاں کہیں طرح میں بے پردہ نہ تھی وہاں مرگی دا دورہ برداشت ہے بے
پردہ تھیون برداشت نہیں، مرگی دا دورہ برداشت ہے، لیکن جڑی چادر ہٹ ویندی ہے میرا سر تے چہرہ ننگا تھی ویندے اللہ دے نبی میں ایمان علی عورت کے برداشت نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہیں؟ آدھی اللہ دے نبی جے دعا جا کرو اللہ میرے پردے دی لاج رکھ چھوڑے، بس یہ مہربانی اللہ کرے جا پردہ بچہ راوے باقی مرگی دے دورے اندے ویندے رہن، پردہ بچہ راوے دماغ تکلیفات دے بیماریاں برداشت کرے ناراضی۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی تھی، حضرت سودا لگی گئی، حضرت سودا دے بارے لوگ آدھن جنہ بھی سودا کو مرگی دا دورہ تھی ویا اچھل اچھل ویندی آئی، ڈھائے ڈھائے ویندی آئی، لیکن چادر دائیں بائیں کدائی نہ تھئی آئی، اللہ پردے دی لاج رکھی آئی، صبر کریں دی آئی، اللہ پاکا دے صبر کرنا تو آدھی ذمہ داری ہے، عزت بھی بچے سانتے جنت بھی واجب کرنے سانتے۔ صبر کی تہا سے پردہ بچ گئے، صبر کی تہا سے جنت واجب تھی، اسادے چا صبر کہنی کیا فائدہ ہے ایمان دا، کیا فائدہ ہے نماز دا، کیا فائدہ ہے قرآن پاک دا، کیا فائدہ ہے داڑھی رکھن دا، کیا فائدہ ہے تعلیم رسول منن دا۔ صبر بہوں وڈی نعمت ہے، بہوں وڈی پتر مر ونجے گبھرو مسیں لاندا ان دی فوت کی دا صدمہ سا برداشت کر باندے۔ صبر جتنا طاقت ہے، بڑے بڑے لوگے کو برداشت دی وجہ تو اللہ عزت نے اللہ برکت نے۔ نبی کریم علیہ السلام دی ایک صحابی ہے جہاں نام سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ تے انہاں دے گھر والے دا نام حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ طبیعت انہاں دے اقبال دی طبیعت بڑی علیل آئی، بخار زیادہ آئی، غصہ زیادہ آئی۔ صحیح بخاری ہے جے حضرت سیدہ ام سلیم اپنے سر دے تاج کو آدیے سارے بال دی طبیعت بڑی خراب ہے، حضرت ابو طلحہ نماز سے لگے گئے، عشاء دی نماز دا وقت تھا، نماز پڑھ کے جڑے ویلے واپس ہے حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ موجی نظر آئی، چہرے تے اداسی آئی، حالت آئی، حضرت ام سلیم دا بیٹا وفات پا گیا، فوت تھی گیا، اپنے بیٹے کو چار پائی تے بستر تے سمائے سی جا تے اتے چادر چا پاتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ گھر آ گئے، سر دا تاج گھر آ گئے، خامن گھر آ گئے، ہاں ام سلیم سارے بال دا کیا حال ہے؟ آکھن لگی ہے میرے سر دے تاج پہلے کے زیادہ آرام ہے چھے، پہلے کے زیادہ سکون ہے چھے، ہون کوئی پریشانی نہیں، ساریاں پریشانیاں میرے پتر جہاں اللہ نے دور کرنے چن۔ این سیا کیا ساڑا بیٹا وفات پا گئے، این سیا کیا ساڑا پتر فوت ہو گئے، اللہ دے ماں تھی کہ صبر دا پہاڑ بنی کھڑی گئی۔ محسوس نہیں سی تھی وہاں دیتا بھی میرا پتر فوت تھی گئے، نہ دھاڑ دھاڑے، نہ آہو فغائے، نہ پٹکارے، نہ سر علیہ والے مٹی پہ پپتی ہے، نہ سینہ پیا کٹیں دے۔ ایمان علی نے گھر رہے چھے بوکن تے رومن دیاں آوازاں کہنی ہو جائیں، ایمان علی نے گھر فوت کی تھی وے تے نال علی کو پتہ ہی کہنی ہو رہا، ایمان علی نے گھر گھاٹا تے دکھ تکلیف ازمائش پریشانی آوے وہ جرلے ملدن مسکرا کے ملدن۔ اساں تے تماشا بڑھائی رہنے واہ ویلا کیتا، ماتم کیتا، مرثیے آکھے ہائے وے تو نہ مرن دے دادا میں نہ مریا نہ گیا میں کتی مرثیے آدھے ہیں۔ اللہ دے مائی نے کو آکھیا ہاں صبر کرا ہے، انہاں نے شیطان دا رستہ جا پکڑے، اے بھی پٹڑی تے چڑھ گئے، خامن دی جتی لائی سی، پانی پیش کیتے سی، او پانی دیتے سی، او روٹی منگی او روٹی دیتی سی، محسوس نسی تھی وہاں دیتا۔ حدیث چندے حق زوجیت ادا کرن دا حضرت ابو طلحہ نے ارادہ کیتے، سیدہ ام سلیم نے بلا بھی انکار نہیں کیتا۔ رات گزر گئی ہے، سویرے دا ٹائم تھا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نماز دی تیاری پہ کرنے تے سیدہ ام سلیم آکھن لگی میرے سر دے تاج
ویندے پیو مسجد نبوی وچ اللہ دے پاک پیغمبر دی اقتداء وچ نماز پڑھن ویندے پیو سونے نبی کریم کو اطلاع دیوائے جا تہاڈا بیٹا فوت ہو گئے آکھن لگن کیڑے ویلے فوت ہوئے آکھن لگن رات جڑے ویلے عشاء دے ٹائم تساں نماز تے گئے ہوئے آوے اون ویلے تہاڈا بیٹا فوت ہو گیا اللہ دی بندی تے رات کیوں نہیں دسا رات تیری کیویں گزری ہے حضرت ام سلیمہ دیے میرے دل وچ خیال ہے میرے سینے وچ پتھر تے وج چکے میں اپنے خاوند کو کیوں بے آرام کراں میں اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھی ودیاں اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن دا مزاج رکھ دیاں یا تا میں کلمہ نہ پڑھا کلمہ پڑھے بھی میں کو پتہ ہے بڑے بڑے لوگ ہیں جو صبر آ بنے اللہ پاک انہاں دی مدد کر جھوڑے نہ راندے میں ساری رات صبر کرے دی رہ گئی ہوں جب میرا دل آدھا سارا دی کام کار دے تھکے ترٹے ودے آوے تو آنکھوں بے آرام نہ کرنا شوہر خامن دی عزت کتنا کہ میں تو برداشت کیتی رہ گیا تو آنکھوں اگر انہیں بے چین کر دے ماں رونجے ہوئے گئے نماز پڑھی سی سارے گھر کی فوت کی تھی وہ نماز دی دی چھٹی نماز تو پڑھ سوں ودے گھر پتر دی لاش ہے میتے تے ابا نماز تے ملا پہ اتھاں جڑے آئین وہ بھی بے نمازی ہیں جندے گھر صدمہ ہے وہی بے نماز ہے نماز تے انہیں کو صبر دی مامنا ہاں اسا نماز دے نیڑے ہی کہن سکے حضرت ابو طلحہ نماز پڑھی وہ باپ تے دل تے کیا گزری ہو سی جندے بیٹے دا جنازہ گھر ہوئے اور ابا نماز جماعت نال پڑھتا پیا ہو نماز دے بعد نبی اسی فرمائے پیچھو رومن دی آواز اندی ہے وہ مرکا کہیں کو کوئی تکلیف ہے کیا کچھ دیں نبی سے حضرت ابو طلحہ اٹھی کھڑے آدھے اللہ دے نبی میرا بیٹا فوت ہو گئے نبی کریم علیہ السلام فرمائے ہون آدھے کہنا سی رات عشاء فرمائے رات کی من نشا آدھے اللہ دے نبی میں کو میری گھر والی ہونے نشے ساری رات صبر کی دیر آپ نے فرمائے رونی نہیں ہانج نہیں آئی کوئی گال نہیں تھی آدھے اللہ دے نبی اللہ دی ذات دی قسم ہے ساری رات میری بیوی میرے کمرے چ رہ گئی ہے کتھائی محسوس نہیں سی تھی وانڈتا صبر دا پہاڑ بنی رہ گئی ہے صحابہ دن حضرت ابو طلحہ اپنی گھر والی دا صبر بیان کھڑا کریں دا اللہ دے پاک نبی ام سلیم دا صبر بھی سن دے بیٹھے ہیں تے آپ زارو قطار رون دے بھی بیٹھے ہیں تے آپ فرمے دے بیٹھے ہیں یا اللہ انہاں نے رات حق زوجیت ادا کی تے اللہ انہاں تے رحمت فرما تے اندی گھر والی نے صبر کرن دا حق ادا کر دیتے جیندہ نا صبر ام سلیم نے کر کے دکھائے اللہ پاک کا رحمت کریں آ جاؤ حضرت ابو طلحہ کو اولاد بھی دے میں آ تینے کو صبر دا بدلہ بھی عطا کرنے میں آ اللہ قرآن چاہ دے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین جڑے ویلے صبر کرے سو اللہ دے میں تو دے نالا قرآن تے یقین رکھ دے قرآن تے یقین رکھو بھڑان دا ختم تھی ویسے بھائی جانے دے دیکھو ہر کتے بھونک دا جواب نہیں ہوتا گاند نال گاند کو صاف نہیں کریں دا اللہ تے معاملات کیوں نہیں چھوڑے دے وڈے چھوٹے دے احترام کو لو کیوں آری تھی وے صبر دا جلے پیمانہ لبریز تھی وے تو کو چٹی ڈاڑھی بھی نہیں نظر اندی صبر دا جلے پیمانہ لبریز تھی وے تو کو اللہ دا گھر ہی نہیں نظر اندر صبر دا پیمانہ جلے لبریز تھی وے تو کو اللہ دا قرآن ہی نہیں نظر اندر اے جڑے بے دید تھی وے دے ایسا سارے کلمے پڑھن دا کیا معنی ہے سادہ مسلمان اپنے آپ کو صدامن دا کیا معنی ہے قرآن آدھے حدیث آدھی ہے صحابہ دا عمل آدھے اللہ دا حکم آدھے جے کلمہ پڑھے وے تو اپنے مزاج دے خلاف معاملات تے صبر کرنا پوسی میں اللہ دی رحمت تو دینا اللہ قرآن ہے چاہ دے صبر کرو اللہ تو دینا اللہ نالے
اللہ دے حضرت یعقوب علیہ السلام علی صبر اگر اپنے اندر پیدا چا کریں میرا وعدہ ہے تیرے نال میں اللہ تیری مدد فرما دے سا سکے پتر حضرت یوسف کو رلا گئے سکے بھرا اپنے یوسف بھرا کو رلا گئے پہلے اپنے ابے کو مطمئن کریں دے رہ گئے اگر خون کے رشتوں میں وفا ہوتی تو نہ بکتا یوسف مصر کے بازاروں میں اتنا تریجے چوتھے تے شک کراں اتنا لوٹیں سدی جلار چاٹے سکے بھرا بھرا دے دشمن بنے کھڑے ہیں اللہ دا قرآن گواہی دے یوسف کو مطمئن کتنے یوسف آپ اپنے ابے کو آکھانا اے میرے بھرا مہینے دے کٹے بننا چاہنا گھن گئے سواری تو لہا کے ریت گھلے دے رہ گئے چاٹا مریں دے رہ گئے تے مریں دے کٹیں دے رہ گئے اللہ قرآن چاہ دے ساجہ ندرہ یوسف دیان بال ضرور پر صبر دا سمندر صبر والے بندے کو اللہ ضائع نہیں کرنا بزرگا صبر کر کے تو دیکھو دیکھو اللہ کی میں مدد کرے گھن گئے نہیں انہیں کشت کلہ سارے ہتھیں آیا پہ آپ پکڑے نے آپ گھیلے نے آپ مائے نے ادھا حسن پوری دنیا دا حضرت یوسف کے ہاں ذہین بھی ہا حکیم بھی ہا حکمت بھی آئی حسن بھی ہا عقل بھی ہا سمجھداری بھی آئی مہذب بھی ہا مؤدب بھی ہا پاکیزہ بھی ہا ہاتھ نسی چاہتا وڈے بھیرا میں منہ نسی کمائنیا وڈے بھیرا میں دے دو متھے تے واٹ نسی پاتا وڈے بھیرا میں دے دو زبان تے مندہ نسی آندہ وڈے بھیرا میں دے دو مریں دے ودیان کٹیں دے ودیان حتیٰ کہ لمبی بات ہے خوہ جوان سچے نے اللہ دے اصلا کافلہ بھیجے سے یوسف خوہ چلا گئے ولا بھی اپنے بھیرا میں دی فکر پیا کرے دا آپ صبر دا پہاڑ بنیا رہ گئے حتیٰ کہ کافلے آجیں پانی دا ڈول سکے یوسف آ گئے یا اللہ کیا تھیا اللہ دے جڑے بلے یوسف باہر آئے انہیں بھیرا لکے بیٹھے ہیں اے بھج دے ہوئے آئے آ کر کے آکھن گے کافلے والے ہو اے سارا غلام تے نوکر ہے اے بھجدہ گم تھی گیا تو آدھے ہتھے آ گئے سارا غلام بلا دے ہو یا وط ملک ہندے ہو تا پیسے دے ہو جا اللہ دے معاہدہ تے تھی گئے انہیں اپنے سکے بھرا کو بے چھوڑے وَشَرَوْهُ بِسَمَنٍ بَخْسٍ درائے ممدودہ تھوڑے جے ٹکے گھن کے یوسف قیمتی وے چھوڑے میں کہنے تے شک کرا اتھا قرآن آدھے بھرا ویچی کھڑن بھرا کیا تو میں کو نہیں ویچ سکتا کیا میں تے کو نہیں ویچ سکتا میں تیرے تے وشا کرا یا اللہ تے بھروسہ رکھا سارے کو اللہ کافی ہے اے نعرہ مار کے صبر دا پہاڑ بنا کر سارے کو اللہ کافی ہے اللہ قرآن چاہتے علیہ اللہ بکافن عبدا یہ بندے کو پوچھو کیا میں اللہ تے کو کافی نہیں اللہ تو سا کو کافی ہے جی میں ابراہیم نبی کو کافی تھیا ہمیں جی میں ایوب نبی کو کافی تھیا ہمیں اللہ دے میڈے ذمہ لاؤ معاملات صبر دے پہاڑ بڑھو انہیں کہ سادہ بھگوڑا غلام بھائی یہ پیسے چاہتے نے معاہدہ تھی گئے ویندے پنی پشتینی نے چلی ٹھمبڑ کے یوسف بڑا سیانا آئی آکھن لگے ہوئے کافلے والے ہو تو ساں پیسے دیتی بیٹھے ہو میں کمبول کی دی بیٹھے ہو اور میں توارا نوکر ہوں تو ساں میرے مالک ہو تو آدھے کنے پہلے مہینے دا غلام رہ گیا انہیں دے بقول مہینے دا نوکر رہ گیا جے اجازت ہوئے ایک واری میں کوئی نہ دے نال ملاقات کرن ہو جتنا لازم میں نہ دے کولو غلامی کریں دا رہ گیا ہو سکتے میرے کے کوئی اچھی جھکی گال تھی گئی ہوئے میں اپنے مالکیں کے معافی منگنا جانا اسلام قبول کرن مذاق نہیں چٹے کپڑے دا داغ پر رہیں کے لگ گئے اللہ کافی
تساں کیا دے ہو اسلام میں چلہن اگر ایویں کھیل ہویا تے ابو جہل نہ اسلام قبول کرے اسلام دی قبول کرن دی قیمت چکاونی پندی ہے حضرت خبیب جوانے اپنے آپ کو شہید کرا دیتے اسلام نہیں دے چھوڑیا اسلام دی قیمت دیونی پندی ہے میرے نبی کریم علیہ السلام دے یار حضرت صدیق اکبر دی بیٹی صدیقہ کائنات نے لوگیں دے شرارتیں دا مقابلہ کیتے صبر دا پہاڑ بنیے اور ساکو ساکو تعلیم دیتی سی اسلام دا جھنڈا چامڑا مذاق نہیں اسلام چرہن مذاق نہیں اپنی مرضی نہیں کرنی اپنے عقل دے گھوڑے نہیں دوڑاونے میں کو اگر اجازت رہے ہو میں مال کے کنے گھاٹا وعدہ بشوائی سے آ گئے آدھے وہ میرے بھرا ہو میں کو پتہ ہے تو سا میرے بھرا ہو تو آپ کو پتہ ہے میں تورا بھرا تواری لاج رکھ دا توارا پردہ فاش نہیں کرنا میں انہیں کوئی میں آکھے اے میرے مالک انتمائینے دا غلام ہی صحیح میں توارا نوکر ہی صحیح ایک تا میرے ابے دا خیال کرائے کتنی پیاری بات ہے چھوٹی عمر ہے میں کو میرا ارمان نہیں میں کو میرے ابے جی دی بڑی فکر بڑھڑا ایشو دا خیال کرائے پتہ نہیں کو کیڑی پٹی ونج پڑھے سو تے نمبر 2 جی میں میرے نال کیتے وے میں میرے ابے نال نہ کرائے بس یہ ترلا کرنا ہے وعدہ کرو میرے نال میں والا کرا ہی نہ آسا میں تو کو نمی چنگا لگدا میں کرا ہی نہ آسا بس میرے ابے دی پارا تھی وے تو کو کیا پتا ابے ہونا ابے نے بغیر اندھارا ہے ابے دے بغیر اندھارا ہے جی میں گاڑی انجن دے بغیر نہیں چلتی بندہ ابے دے بغیر ادھارا ہے ادھا ہے ادھا ساتے ابے کو ابا کریں آکھیا ہی نہیں تو آپ کو کیا پتا ابا چھپا روندے ابا کانڈے ابا سہارا ہے ابے دا خیال کرے انہیں کہ ون جڈو آئیں جان چھوڑ ساری جلے بندہ حسد دا ماریا ہوئے سکے بھرا ہی نہیں نظر دے میں کڑے کھیت دا مالیا حضرت یوسف آگئے کتی میں نیان اللہ دے ماراں برداشت کریں دے رہ گئے تکلیفاں برداشت کریں دے رہ گئے اگو رستے چمہ دی قبر اندی آئی انہ دی اممہ دا نا رحیل او قبرستان جڑے ویلے آئے قافلے دے وچوئی میں چوری نکل پہن اپنی اممہ جی دی قبر تے من کے ڈھائے گئے تے رومن لگ گئے تے آکھن لگ گئے اممہ جی آج جیدیوں میں آؤ دیکھیاں تیرے لال نال کیا پیا تھی وے میں روندے کھڑے آن اپنی اممہ دی قبر دے ہوتے تے اچانک ایک قافلے جڑا پیچھو بندہ ودا جڑا قافلے دی کل ودا کرنا او جو آئے آ کر کے یوسف کو ایک دھپڑ مارے سی دھپڑ مارن دی دے رہی یکدمی میں اندھاری آ گئی ہے یکدم آسمان کالا نیلا تھیون لگ گئے ہر پاسے ہوا گھل پئیے طوفان آ گئے مٹی اڑن پہ گئی ہے سارے کافلے والے پریشان ہیں یارے کیا تھی گئے اچانک کے بدل کدو آ گئے اندھاری کے طوفان کدو آ گئی ہے وہ تائی مال نال کچھ کیتا تا نہیں ہوا کہ میں ایک چاٹ ماری ہے کافلے دا جڑا وڈا ہا او دا نام آلکا او دیئیو جے معصوم چہرے کو چاٹا نہیں مری جاؤں معافی مانگی دے پیرے ہاتھ رکھ اے راضی تھی سی تے آسمان صاف تھی سی لگ دائی میں عام بال نہیں اے اللہ دا کوئی برگزیدہ ولی ہے جڑا اللہ دے ولی ہیں کو تکلیف دے وے اللہ دنیا دے نیوی اندھارے کر دے تو اسے کیا سمجھے خدا دی لاٹھی بے آواز ہے انہا بدشا رب کا لشدید میں دیتی وداؤں تے کو تکلیف تے میں سوکھ دی نیندر کراں یہ تے قرآن دے خلاف ہے یہ تے دین دے خلاف ہے معافی منگی نے معذرت کی تھی سے نے موسم ٹھیک تھے تکلیفاں ماراں تکلیفاں جیلش تکلیفاں کیڑی کیڑی تکلیف نہیں سی برداشت کی بھرا کوٹ مار الزام بہتان سارے نال چنگا نہیں کھندا پیندا رہ گئے سارے نال چنگا نہیں ہر تکلیف برداشت کی تھی سی اللہ دے اساں جیلی چوکٹ جیسے وڈا کیتے سے ولا کیا کیتے سے وزیر خزانہ بنائے سے میں بات لمبی نہیں کرنا ولا ای ہے ان جڑے مران وار اے دانے چاہتے خالی بوریاں چاہتی ودیاں دانے گھنن آ گئے
اللہ دے یوسف انہیں کو دانے ہی دے چھوڑن تے انہیں دے پیسے ہی انہیں دی بوری ہے سی چھوڑن پوچھنے کیوں آکھنے تو آپ کو نہیں پتا راز دی گال ہے راز دی گال ہے وہ گھر ونجن تا پیسے ہی بیچن تا بوریاں ہی انہیں کہیں دا مطلب ہے چنگا ہے وزیر چنگا ہے لیکن اب باو آدھا ہاں بیا کوئی بھرا ہی وے اساں کہ ہاں ہے ایک بنیامین اوہاں کہ وہ کوئی گیدی آوائی دیٹھے وے مہمان نوازیاں تے بوریاں ہی بھر دینا پیسے ہی بلا دینا تے بوری بات پوسی بنیامین کو گھن گئے بنیامین دی بوری ہے اپنا پانی والا پیالہ چا رکھے نے پیچھو بندے آواز دیتی ہے قافلے والے ہو کھڑو ذرا تلاشی دیو تلاشی کرن کی نے پہلے پوچھنے کنانی ہو تو آدھا اپنا قانون کیا ہے انہیں کہ سادہ قانون ہے جندے کہ چوری پکڑی ونجے کو ڈھک دیتا ونجے آکھنے پکے روائے پکے روائے تلاشی شروع تھی ہے بنیامین دی بوری چو پیالہ نکھتے ہائے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا اے او جائے جتا میں سمجھدا کہ یوسف نے صبر دا حق ادا کیا جیلے پیالہ نکھتے اللہ کیا تھے اللہ دے یوسف دے بھرا یوسف کو دیکھ کے آکھن لگن وے عزیز مصرا اے بنیامین جی میں چور ثابت ہے ایویں کیندا وڈا بھرا ہوندا جیندا نا یوسف او بھی چوریاں کرن آئی چاہ گھنیا سوٹی بندے دے سرو میں تا یوسف ہاں اللہ دے نہیں صبر دا سمندر بنیا کھڑا میں کو کوئی میرے سامنے آکھے میں کہ برداشت ہی نہیں ہے ساری کائنات ایک پاسے حضرت یوسف دا صبر ایک پاسے سامنے بھرا کھڑا اے انہا بھرا یوسف دا وہ بھی چوریاں کرے گا حضرت یوسف آدم چلو کوئی گال نہیں خیر ہے انہی کو ڈھکوں نہ کہ ڈھکو لگے گا بنیامین کو رلائنے جیل دے بجائے جڑا وزیر خزانہ دا محلہ بنیامین کو دے گھدی میں نیان وہاں کسی پائیں کو کیا چکر ہے میں چوراں جیل وینا چاہی دا انہیں کیسا کو نہیں پتا عزیز مصر دا ڈارے حضرت یوسف دے خاص کمرے جڑے ویلے بنیامین آئے بنیامین اٹھی کھڑے حضرت یوسف ادن کھڑن دی ضرورت نہیں پائے وانج تو سدا قیدی نے تو سدا مہمان ہے آکھن لگے سینکی میں تھی سکدے اساں پینڈوائیں دیہاتی ہیں تو ساں وزیر ہو حضرت یوسف ادن ذرا میرے اکھائیں چاک پا کے دیکھیں ذرا میرا چہرہ دیکھیں کشیاد اندیے یا کہنا انہیں جڑے ویلے دیتا کھڑا تے حضرت یوسف علیہ السلام ادن و بنیامین تو میری اممہ جایا سکا بھرائیں آج دے بعد تو میرے نال راسیں اللہ دے حضرت یوسف دے کٹھے رہ گئے بنیامین بھی رہ گئے یوسف صبر دا پہاڑ بنا رہ گئے یہ سارے مارکا جڑے ویلے بے دفائیں تے سجدہ ریز تھے بیان اپنے یوسف کو سجدہ پہ کرنے ابا بھی سجدے ویچا اممہ بھی سجدے ویچائی پھرا بھی سجدے چن اللہ پاکا دے حضرت یوسف اعلان کر کے آکھے لا تسریبا علیکم اليوم کیا یاد کرے سو وہ چاٹا مارنا ریتے گھلنا میں تو کو معاف کر دیتے میں صبر کرے نہ رہ گیا تو سا سوچیں دے ہو سو میں بادشاہ کی میں بنیا او تو کو میں ڈسا انہو من یتق و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ دے حضرت یوسف آدھا کھڑا میں صبر کی تھی رہ گیا جہدے بدلے ویچ اللہ نے میرا اجر ضائع نہیں کیا مشکل آوے مصیبت آوے تکلیف آوے صبر ایوب علیہ السلام دے بارے اللہ قرآن جادے اساں کو شفا دیتی 18 سال بعد کتی سال بعد بولو یا اللہ پتر ولا دیتے آنی اللہ دے ولا دیتے آنی مال ولا دیتا آنی اللہ دے ولا دیتا آنی ہر شے ولا دیتی آنی بیویاں بھی اللہ دے ولا دیتا آنی اللہ کیوں یہ پوچھتن ترے کلو وستی کلیری ہے جامع ابن باز ہے چاہونا رہے پوچھ دے ہو میں پوچھتا تواری طرف اللہ دے اننا وجدنا ہو صابرا اساں ایوب کو ہر ویلے دے دے آسے ایوب صبر کرے نہ رہ گئے جن دی وجہ تو ہر لٹی ہوئی شایعوں دی ولا دیتی سے
تے نال اللہ سی تبصرہ کیتے پتہ کیڑا میرے لیکن نعم العبد اللہ دے ایوب ویری گڈ بندہ انہو اواب صبر بھی کیتی رہے گئے سارے نال رابطہ ہی کیتی رہے گئے گڈ بندہ گڈ اللہ ان بندے کو گڈ دے جیڑا بندہ صبر کرے اللہ دے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ تسا کیا سمجھتے ہو اللہ ہی میں جنت دے دے سی والا من صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور اللہ دے صبر کرنا ہمت کا کام ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے میرے نبی تمہارے نال جو کچھ تھی دے میرا حکم ہے تساں صبر کیتے رہو حضرات مومن کو تعلیم ہے کہ جڑے ویلے مشکل آوے مصیبت آوے تکلیف آوے گھاٹا آوے صبر دا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ کدی شرمندہ نہ کرے سی اللہ مدد کرے سی اللہ صبر دی توفیق دے اللہ صبر کو اپنی زندگی دا زیور بناون دی اللہ سا کو توفیق دے جڑے ویلے علاقے وطن وسطی گھر فیملی میری دکانداری میری فصل میرے مزاج صبر آ گیا اللہ پاک ساری مدد بھی کرے سی اللہ سب کو عزت بھی دے سی اللہ اتفاق بھی دے سی اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس ساتھیوں کے گزارش ہے درخواست ہے ذرا تعاون بھی کرے سو سارے ساتھی ذرا نے بالے نال ایک دو بال بے بھی کھڑے تھی کھڑو اے تے دیگری تھیں کرن کوئی ایک دو ساتھی بے اللہ واسطے اٹھی پو اللہ دے گھر واسطے تے